مچھلی پکڑ کے کھلانے سے محتاج لوگ پیدا ہوتے ہیں، بیکاری پیدا ہوتے ہیں۔ یہ محتاجوں کی جو فوج ہے، نکھٹوؤں کی محتاجوں کی فوج، یہ آپ کو ہر سال بڑھتی نظر آتی ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز بھی جو کہہ لیجئے لنگر خانے ان کو انکریج کرتی رہی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کا ہوا ہے، جو سوال کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ موت تک اس کا فقر دور نہیں کریں گے، یہ فقیر ہی رہے گا۔ یہ کئی ایسے لوگ ہیں جو چوراہوں پہ نہیں کھڑے، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بیکاری وہ ہے جو چوراہوں پہ کھڑا ہے اور آپ کی گاڑی پہ ناک کرتا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ صرف وہ بیکاری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بیکاری ہیں جو دکھتے نہیں ہیں۔ 445 ارب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہے، جو کہ غریب لوگوں کو دیے جاتے ہیں چیک کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں دیے جاتے ہیں۔ اب ان 445 ارب سے شاہ صاحب اگر کوئی انڈسٹری چھوٹی چھوٹی لگا کے دے دی جائے نا لوگوں کو، تو لوگ بجائے بیکاری بننے کے خود کفیل بن جائیں گے۔ ليزاريهم كلت ظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نعیم بٹ صاحب کے ساتھ موجود ہوں اور روز ہم رمضان میں آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک کہہ لیجیے ایک چھوٹے سے چند ایک لائنیں ہیں، پیراگراف ہے، جس کے ساتھ میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی اور شخص مچھلیاں پکڑ کے دوسروں کو کھلا رہا ہے اور لوگ سراہ رہے ہیں کتنا نیک انسان ہے کہ مچھلیاں پکڑ کے کھلا رہا ہے، کتنی بڑی نیکی کر رہا ہے۔ وہ دیکھنے والا شخص جو تھا وہ ایک وزڈم فل، دانشور، ایک صحت مند ذہن رکھنے والا شخص تھا۔ اس نے اسے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نیکی کر رہا ہوں اور مچھلیاں پکڑ کے دوسروں کو کھلا رہا ہوں، اور لوگ دیکھو کتنا ان کو فائدہ مل رہا ہے کہ ان کے پاس مچھلی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں مچھلی پکڑتا ہوں، انہیں کھلا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، اس سے بڑی نیکی ہے کہ تم ان سب کو مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ اگر تم مچھلی پکڑنا سکھا دو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ خود ہی ایفرٹ کریں گے، اور ایفرٹ کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، ان کا اعتماد بحال ہوگا، یہ فعال شہری بنیں گے۔ کیونکہ مچھلی پکڑ کے کھلانے سے محتاج لوگ پیدا ہوتے ہیں، بیکاری پیدا ہوتے ہیں۔ میں پاکستان میں ہر سال بالخصوص جب رمضان آنے والا ہوتا ہے دیکھتا ہوں کہ بے شمار NGOs، بے شمار ادارے چندہ مانگتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اور محتاجوں کی ایک فوج ہم پیدا کر رہے ہیں۔ یہ محتاجوں کی جو فوج ہے، نکھٹوؤں کی محتاجوں کی فوج، یہ آپ کو ہر سال بڑھتی نظر آتی ہے۔ دکھ کی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو بھی کچھ سالوں سے دیکھیے، گورنمنٹ کی پالیسیز بھی جو کہہ لیجئے لنگر خانے ان کو انکریج کرتی رہی۔ حالانکہ اگر سکلڈ لوگ تیار کر لیے جاتے، ہنرمند لوگ، اور انہیں موقع دیے جاتے پرفارم کرنے کے، تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ میں ایسی ذاتی طور پہ کئی کہانیوں سے بھی واقف ہوں جس میں کسی کا کام بند ہوا، وہ کسی نئے موقع کی طرف، نئی اپرچونٹیز کو ڈھونڈنے کی بجائے اس نے کسی سے مدد مانگ لی، اور اس کے بعد اسے پتہ لگا کہ عزت نفس تو مجروح ہو گئی ہے، اب مدد مانگنا ہی اس کا پروفیشن بن گیا۔ یعنی وہ کام کرنا بھول گیا اور جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے۔ یہ کئی ایسے لوگ ہیں جو چوراہوں پہ نہیں کھڑے، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بیکاری وہ ہے جو چوراہوں پہ کھڑا ہے اور آپ کی گاڑی پہ ناک کرتا ہے، پیسے مانگتا ہے۔ صرف وہ بیکاری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی بیکاری ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، چوراہوں پہ نہیں دکھتے لیکن ارد گرد آپ کے پھیل رہے ہیں۔ آپ میں سے تھوڑے سے خوشحال لوگ یہ جانتے ہوں گے، آپ کے موبائل پہ سینکڑوں ایسے لوگوں کے میسج آتے ہیں۔ یہ پیشہ ور بن چکے ہیں، یہ ہٹے کٹے ہیں، لیکن انہوں نے ایک انداز اپنا لیا ہے کہ ہم نے ایک میسج بنانا ہے، 10 لوگوں کو کرنا ہے، 2 کا رپلائی آ جانا ہے، 2 نے مدد کر دینی ہے، اور کوئی نہ کوئی واقعہ گھڑ کے انہوں نے بتانا ہے کہ فیس آ گئی ہے، کوئی چیلنج ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، اور اس کے بعد اسی پروسیس کو انہوں نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ بیکاری اور ایک ایسا شخص جو واقعی ضرورت مند ہے، اس میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ بیکاری کی اگر ضرورت پوری کر دی جائے، وہ دوبارہ وہیں کھڑا ہو کے پھر مانگنے لگ پڑتا ہے۔ یعنی اگر وہ کہے مجھے روٹی دیں اللہ کے نام پہ، اور آپ اسے روٹی لے کے دے دیں، تو وہ روٹی سنبھالے گا اور پھر مانگ رہا ہوگا اللہ دے ناتے دے۔ اس کے مقابلے میں جو سفید پوش ہے، ضرورت مند ہے، اس کی اگر ضرورت پوری کر دی جائے، وہ ضرورت پوری ہونے کے بعد دوبارہ اپنی زندگی کے سائیکل کی طرف چل پڑتا ہے اور ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ڈیزرو کرنے والا طبقہ سفید پوش طبقہ ہے، جس کو مسکین بھی کہتے ہیں۔ مسکین کی کسی نے یہ بھی تعریف کی ہے، ایک ایسا شخص جو پوری کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کے بعد اس کی پوری نہیں پڑتی، تو اس کو کوئی بیرونی مدد چاہیے، اس کو تھوڑی سی سپورٹ چاہیے، وہ راشن کی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اس کی فیس ادا کر دے،
تو وہ سفید پوش زیادہ ڈیزرو کر رہا ہے. بٹ صاحب ایک ایسا موضوع ہم نے منتخب کیا جس پہ بہت سے دین کے بھی احکام ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا مطالعہ, آپ کا مشاہدہ جو آپ نے سیکھا وہ شیئر کیجیے. جی شاہ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہ اچھا ایک موضوع, تو سارے اچھے ہوتے ہیں, ایک معاشرتی, ہمارا مقصد بھی ہے کہ معاشرے میں جو شارٹ کمنگز ہیں, جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے سارا معاشرہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور ان کا کوئی حل پیش کیا جائے. اعتراض برائے اعتراض کرنا شاہ جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چیزوں کا حل بتانا یہ مسئلہ ہے کہ جی یہ خرابیاں ہو رہی ہیں, یہ خرابیاں ہو رہی ہیں, معاشرے میں یہ خرابیاں ہو رہی ہیں, یہ بتانا تو بڑے آسان ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اینکر بھی, دانشور بھی, وہ معاشرتی برائیوں کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں, بتا نہیں رہا ہوتا کرنا کیا کوئی. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے بھی, حل بتاؤ کرنا کیا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ رہنمائی کہیں اور سے مل سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ لیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی. بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو مفہوم ہے وہ میں وہ بتا دیتا ہوں کہ جو یہ ہاتھ بڑھانا, یہ ہاتھ یوں کرنا سیکھ لیتا ہے نا, جو مانگنا سیکھ لیتا ہے, جو مانگتا ہے, اللہ کے نبی کے فرمان کا ہوا ہے جو سوال کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ موت تک اس کا فقر دور نہیں کریں گے. یہ فقیر ہی رہے گا. جس نے مانگنا سیکھ لیا ہے نا, اب یہ سخی نہیں بن سکتا, یہ فقیر ہی رہے گا ساری زندگی. اور یعنی اتنی خودداری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی, اتنی خودداری سکھائی کہ اتنی یہ بات چلائی. اب کتنی بات چلائی ہوگی, اتنی بات چلائی کہ بھی کسی سے سوال نہیں کرنا, سوال سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کرنا. یہاں تک امت کو لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی صحابہ جن کی آپ تربیت فرما رہے تھے, ان کے اگر وہ کسی گھوڑے پہ سوار ہیں اور ہاتھ سے وہ ان کا گھوڑے کی لگام گر گئی نیچے, تو سامنے بندہ کھڑا ہے, تو اس کو یہ نہیں کہا کہ یار لگام پہ اتر پڑائیں, خود گھوڑے سے نیچے اترے ہیں, لگام پکڑی ہے, پھر چڑھے ہیں کہ سوال نہیں کرنا کسی سے. اللہ اکبر. کیونکہ سوال کا جو راستہ دروازہ کھول لیتا ہے نا, یہ سمجھ لو اس نے اپنے آپ کو تباہی کا راستہ اس نے کھول لیا. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ مثال کے طور پہ بغیر تحقیق کے لوگوں کو پیسہ دینا شروع کرتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہی ہے. جی مجھے یاد ہے میرے ایک جاننے والا خاندان میں ایک آدمی تھا, تو وہ میرے سے ہر مہینے نا, اس نے رشتہ دار تھے تو آ کے نا وہ کچھ ہر مہینے میں نے کچھ پیسے لگائے ہوئے تھے, تو آ کے وہ پیسے لے جاتا, ہر مہینے آنا سے پیسے لے جاتے. تو میں نے ایک دفعہ اس کو کہا, میں کہ یار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تو تیرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, تو تیرا کاروبار میں ایسا ہے کہ میں تیرے کاروبار میں کچھ مدد کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ میں کاروبار تیرا ایک وہ کرا دیتا ہوں, اس کو بڑا کرا دیتے ہیں, تاکہ اگر تیرے بچے بھی اس میں بزی ہو جائیں گے تو تم ایسا کرو کہ اس کو اپنے کاروبار کو بڑا کر لو. صحیح. تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب مجھے آج تک بھولتا نہیں. اس نے کہا یار کسی نے غریب بھی تو ہونا ہی ہوتا, چھڈیا کر ایسے گلا تو دے پیسے بس. یعنی پیسے دینا یہ ایک سمجھ لو بیکاری بنانے والی بات. نمبر 1. نمبر 2, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آ کے کسی نے سوال کیا, یہ اس حدیث سے میں سنا رہا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دے دیا اسے, اس نے پھر سوال کیا, پھر دے دیا, پھر سوال کیا, دے دیا. جب 3-4 دفعہ کر لیا نا, تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ والی حدیث ہے بتائی کہ جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے بعد پھر میں نے کبھی حضور سے نہیں مانگا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی مدد کے لیے آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے نہیں دیے, کلہاڑی خرید کے دے دی کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ, بازار میں بیچو. یعنی یہ بات ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ تم ان کو کام پہ لگاؤ لوگوں کو. جیسے مثال کے طور کل مجھے کوئی آدمی بات کر رہا تھا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ میں 445 ارب روپے کا وہ بجٹ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح بات ہے یہ غلط ہے, اس نے مجھے بتایا. میں کہ تمہیں تحقیق ہے اس بات کی کہ 445 بجٹ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں مجھے تحقیق سے کہہ رہا ہوں, اب لوگوں کو پتا ہوگا, اس پہ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ 445 ارب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہے جو کہ غریب لوگوں کو دیے جاتے ہیں, چیک کی شکل میں, پیسوں کی شکل میں دیے جاتے ہیں. اب ان 445 ارب سے شاہ صاحب اگر کوئی انڈسٹری چھوٹی چھوٹی لگا کے دے دی جائے نا لوگوں کو, تو لوگ بجائے بیکاری بننے کے
خود کفیل بن جائیں گے. ٹھیک بات. زکوٰۃ کا جو ہمارا سسٹم ہے نا شاہ صاحب, زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے نہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے. زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے ہے کہ زکوٰۃ لوگوں کو, ضرورت مندوں کو ادا کر کے آگے ان کو اس طرح کھڑا کر دیا جائے کہ وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. نہ کہ پھر اگلے سال پھر لینے آ جائیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم یہ چونکہ ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے, ہم نیکی سمجھ رہے ہیں اس بات کو. جو میرے ساتھ ایک وہ, اچھا میں اور ایک بات بتاؤں, پتہ نہیں میں یہ ایسے کہہ رہا ہوں لیکن میرا مشاہدہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. سارا نے اس کو سمجھنے لگا جی اس نے یہ کہہ دیا, فوراً کوئی اعتراض بھی کر دیتے ہیں. میرے ساتھ اکثر کئی لوگ میں جن کو جاننے والا ہوں نا, ان کے وہ گڑبڑ کاروبار ہیں, گڑبڑ کاروبار, وہ گڑبڑ کر رہا ہے گڑبڑ, وہ بہت زیادہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں جو خود 2 نمبر طریقے سے مال کما رہے ہیں. وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے جاؤ تو بس اس طرح میری رقم بڑھ رہی ہے. وہ پیسے تو اللہ کا سسٹم ہے, پیسے تو اللہ بڑھا ہی دیتے ہیں کسی نہ کسی سے, جو اللہ کے نام پہ دے گا اس کا پیسہ تو بڑھ جائے گا. لیکن یہ کہ اس کی یہ سوچ نہیں ہے کہ میں نے اس کو کسی کام پہ لگا کے معاشرہ بنانا ہے, میں نے بندے بنانے ہیں, میں بیکاری بنا رہا ہوں. ایسا 5 کروڑ ابھی آئی تھی, وہ کیا ہوتا ہے ریویو آیا تھا کہ 25 کروڑ میں سے 5 کروڑ بیکاری ہے ہمارا. کسی نہ کسی شکل میں مانگ رہا ہے. اور جب یہ جو مانگنے والے ہیں نا, مانگنے والے جی ان کی ایوریج انکم اس نے لکھی ہے ریویو میں, اس نے پورا اس کا کیا ہوتا ہے وہ ریسرچ کر کے لکھا. اس نے کہا ایوریج انکم جو ہے نا مانگنے والے کی 2000 روپے پر ڈے. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا, اس نے کہا میرے دوست فیکٹری میں کام کرتے تھے, وہ فیکٹری میں کام کر کے میں کسی اشارے پہ کھڑے مانگ رہے تھے. تو میں نے کہا میرے کو کم کر دے سو. تو انہوں نے کہا جی یہ ہم اس سے بہتر کام کر رہے ہیں, یہ زیادہ اس میں انکم زیادہ اس میں. تو اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس لیے دیکھو حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ حقدار کو نہیں پہنچائی جائے گی. ایک آدمی ڈیزرو نہیں کرتا تھا زکوٰۃ, آپ نے زکوٰۃ دے دی, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. صحیح جی. سوال قیامت کے دن سوال ہوگا کہ مال کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ نے اگر آپ کو اتنا مال دے دیا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, خدارا جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کو خیرات نہ دیں. بالکل ٹھیک. کیا وہ اسے کاروبار بنا لیا, اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے. جاننے والوں کو اپنا خیرات دیں, جاننے والوں کو صدقہ دیں, جاننے والوں کو, نہ جاننے والوں کو بالکل نہ دیں. یہ کوئی گناہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بٹ صاحب یہ دیکھیں نا, یہ جو حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, اس میں کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ انکریج کیا کہ تم خوشحال ہو, تم آسانی پیدا کر سکو. اچھا اس میں اب ایک کنفیوژن بعض ہمارے صوفی درویش بھی پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, مفہوم حدیث یہ ہے کہ میں جو فقر ہے وہ میرا فخر ہے, اور میرے لیے یہ فخر ہوگا یا میں مطلب اٹھایا جاؤں گا فقیروں میں, ان میں جو کہہ لیجیے اسٹرگلر ہیں تھوڑے سے. مفہوم حدیث یہ. حالانکہ فقر جو ہے وہ یہاں پر غریبی کی سینس میں شاید نہیں ہے, وہ فقر اللہ پہ وہ توکل بھروسہ ہے کہ میں کسی کے سامنے مانگتا نہیں ہوں, میرا اس ذات پہ توکل بھروسہ اتنا ہے کہ میں کسی سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس حوالے سے جو کنفیوژن ہے کہ آپ بائی چوائس آپ نے یہ فقر کا انتخاب کیا, ایسی کوئی مجبوری تو نہیں تھی, آپ نے چوز کیا سادگی کو, منملزم کو, کم سے کم کے ساتھ جینا اور ایک خودداری کی انتہا, اس کو آپ نے خود چوز کیا, یہ کوئی مجبوری نہیں تھی. ہمارے ہاں تو مجبور ہیں لوگ. شاہ جی نہیں, آپ کی بات بڑی ہو رہی ہے. اس میں یہ جو حدیث پاکہ مفہوم بنا, اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں فقیروں میں, وہ یہ کہا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق تھوڑا عطا فرمایا ہے, دیکھو وہ لوگ پتہ کون تھے جن کو اللہ نے کہا ہے, وہ لوگ وہ تھے جن کے گھر میں کوئی بندہ کو پتہ چلا کہ یہ گھر کمزور ہے, ذرا یہ گھر کا کمزور ہے, اس کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے لے کے گیا کہ یہ پیسے آپ پیسے رکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. صحیح جی, ضرورت نہیں آپ کو. کہتے میں نے پتہ کیا شام تک کا کھانا ہمارے پاس ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, کسی اور کو دو جا کے. بالکل. یہ وہ مسکین خوددار لوگ تھے جو جن کو اللہ نے تھوڑا رزق دیا,
تھوڑے رزق والا جو ہے نا شاہ صاحب، تھوڑے رزق والا، اس کے اندر جو ہے نا وہ عاجزی ہوتی ہے. ٹھیک جی. زیادہ جو مال والے ہیں نا اس کے اندر ایک انجانا سا تکبر ہوتا ہے. ٹھیک جی. یہ اس ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ میں متکبر لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میں مسکین لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، جن کے اندر مسکنت ہے، جن کے اندر عاجزی ہے. میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، انہی کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، انہی کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں. صحیح. یہ وہ اس کی مثال ہے. یہ نہیں کہ وہ مالی طور پہ جو کمزور ہیں، میں فقیر بننا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ. بالکل. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پہ اگین بہت سی بات چیت ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم باقاعدہ کسی پروگرام کا حصہ بھی بناتے ہیں. لیکن میرا کنکلوژن یہی کہ ہمیں یہ جو مزاج ہے محتاج پیدا کرنے کا، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور ہمیں بالخصوص خودداری کے مزاج کو، یہ پورے سوسائٹی کے ٹاپکس ہیں. دین آسان جو ہماری سیریز ہے بات چیت کی، یہ وہ موضوعات ہیں جو ایک سوسائٹی کو ایکٹیو کرنے، سوسائٹی کو ریفارم کرنے، سوسائٹی کو ری بلڈ کرنے کے لیے ہم نے ان سارے سبجیکٹس کو چوز کیا ہے جن پہ کم سے کم بات ہو رہی ہے. تو ہم ان سبجیکٹس پہ جا کے بات کر رہے ہیں. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ. نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخص آخر كي يتفاخر